سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا۔ آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے، مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے، کربلائے رد شہید کربلا کے واسطے، سید سجاد کے صدقے میں ساجد رکھوے، علم حق دے باقر علم خدا کے واسطے، قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا، قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے۔ آئیے ہم اور آپ سب مل کر سب سے پہلے حضور اکرم رحمت عالم نور مجسم نبی معظم تاج دار عرب و عجم مالک حل و حرم اللہ کے حبیب جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ روح فدا علیہ تحیت و ثنا کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ درود و سلام بسد ادب و احترام جھوم جھوم کر پیش کریں۔ پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ عزیزان گرامی، وقت کافی ہو گیا اور یہ وقت بڑا حوصلہ شکن ہوتا ہے جب مجمع تھک جاتا ہے اور وہ جانے پر آمادہ ہوتا ہے، تو اس وقت یہ ذمہ داری ہمیں دی جاتی ہے۔ اور ارے آپ کہہ رہے ہیں لیکن ہم بھی جانتے ہیں، ہمیں بھی اتنا وقت ہو گیا جلسوں میں شرکت کرتے ہوئے، تو ہمارے لیے بڑی دقت ہوتی ہے اور خود اپنا مزاج بھی ہمارے ساتھ ہے، تو سمجھ میں نہیں آتا۔ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ ایک مرتبہ اور نبی کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کریں۔ پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ سب سے پہلے یہ بات کہ ہمیں اپنے عقیدے پر مضبوطی سے قائم رہنا ہے، وہابیوں سے دور و نفور، ان سے کسی طرح کا یارانہ دوستانہ یا رشتہ داری قائم کرنا جو شرعاً بالکل اس کی ممانعت ہے، حرام قطعی ہے، اس سے ہمیں بچنا ہے۔ وہابی مذہب کیا ہے؟ کہ وہابی کا دھرم یہ ہے کہ رسول اللہ مجبور معاذ اللہ، اور وہ کسی کو کچھ نہیں دے سکتے۔ اور اہل سنت کا عقیدہ کیا ہے؟ وہ اعلیٰ حضرت کی زبان سنو، امام اہل سنت سیدنا اعلیٰ حضرت بارگاہ رسالت میں عرض کرتے ہیں، واہ کیا دو کرم ہے شہ بدحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا،
اور دھارے چلتے ہیں عطا کے وہ ہے قطرہ تیرا. قطرے کا یعنی دھارے چلتے ہیں عطا کے وہ ہے قطرہ تیرا. تارے کھلتے ہیں سخا کے وہ ہے ذرہ تیرا. تارے کھلتے ہیں سخا کے وہ ہے ذرہ تیرا. اور عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب. یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا. نعرہ رسالہ نعرہ رسالہ صلو علی حضرت. نہیں میرا تیرا. اور عرض کرتے ہیں کہ دیکھو نبی یہاں بھی ہماری مدد فرما رہے ہیں، کل میدان احد میں بھی ان کی مدد ہمارے ساتھ ہوگی انشاءاللہ. تو کہتے ہیں کہ اب پلہ اگر ہلکا ہو گیا تو پھر جو ہے پریشانی بڑھ گئی. تو یہ جب خیال آیا اللہ کو تو دل کو تسلی دی. دل آپس خوف سے پاکا سا اڑا جاتا ہے. ارے پلہ ہلکا صحیح بھاری ہے بھروسہ تیرا. پلہ ہلکا صحیح بھاری ہے بھروسہ تیرا. اور چور حاکم سے چھپا کرتے ہیں یا اس کے خلاف. کیا خلاف؟ چور حاکم سے چھپا کرتے ہیں یا اس کے خلاف. ارے تیرے دامن میں چھپے چور انوکھا تیرا. تیرے دامن میں چھپے چور انوکھا تیرا. اور اب مطلب پڑھ لیتا ہوں. اور تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع. تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع. جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا. جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا. صلی اللہ علیہ نبی الامی وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلق سے عقیدہ صحابہ کا کیا تھا، بزرگان دین کا کیا تھا. حضرت امام بوصیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ بڑے عالم عارف باللہ، اللہ کی بارگاہ میں مقام خاص رکھتے ہیں. وہ دربار رسالت میں عرض کرتے ہیں کہ فَإِنَّ
من جودك الدنيا وضرتها فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. اے اللہ کے حبیب، کیسا داتا، کیسا کریم، کیسا دینے والا، کہ عرض کرتے ہیں کہ یہ دنیا و آخرت یہ دونوں حضور کے خانے جود و عطا کا جو ہے ایک حصہ. دنیا کی نعمتیں، یہ دنیا اور آخرت کی نعمتیں سب آپ کے خانے جود و کرم کا ایک حصہ ہے. اور کیسا علم، وَمِنْ عُلُومِكَ علم اللوح والقلم، کہ یہ لوح و قلم کی تمام علوم ہیں جن میں علم ما کان وما یکون بھی داخل ہے. علم ما کان وما یکون کا کیا معنی؟ کہ جو کچھ ہوا اور جو کچھ قیامت تک ہوگا، ذرے ذرے کا بالتفصیل ذکر اس میں مندرج ہے. وہ حضور کے علوم کا اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کہ ایک پارہ ہے. صرف علم ما کان وما یکون اتنا ہی علم نہیں ہے، بلکہ یہ حضور کے علوم کا ایک حصہ اور پارہ. وہاں بھی فرق تھا کہ یہ آپ لوگ جو ہے نبی کو خدا سے ملا دیتے ہیں، تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ظالموں، تم نے خدا کے مرتبے ہی کو نہ سمجھا. ارے ہمارا عقیدہ تو یہ ہے کہ تمام مخلوقات کے علوم کو ایک جگہ کیا جائے. اس میں سرکار دو عالم کی ذات کریم بھی ہے، حضرت نوح اور حضرت آدم کا علم بھی ہے، تمام روئے زمین کے لوگوں کا علم یکجا کیا جائے. اور رب تبارک و تعالی تو وہ نسبت جو سمندر کے پانی کو، سمندروں کے پانی کو ایک قطرے کے کروڑویں حصے سے ہوتی، وہ بھی نہیں. ذرا سوچئے ہم اہل سنت کا کیا عقیدہ ہے. ظالم یہ سمجھتے ہیں کہ علم ما کان وما یکون کہہ دیا تو معاذ اللہ خدا سے ملا دیا. اور ہمارا معاملہ تو یہ ہے کہ ہم جس کے لیے جو طاقت، جو قدرت، جو علم ثابت کرتے ہیں، یہ ہمارا عقیدہ ہے. اللہ عالم الغیب ہے، وہ بالذات. اور مصطفیٰ علم غیب جانتے ہیں تو وہ مصطفیٰ کا علم غیب جو ہے وہ عطائی ہے، اللہ کا ذاتی ہے، اور مصطفیٰ کا علم عطائی ہے. اور اللہ نے مصطفیٰ جان رحمت کو کیسی کیسی شان عطا کی ہے. حضرت امام عبدالحق محدث دہلوی، یہ اہل سنت کے عقیدے ہیں، یہ ائمہ کرام علماء دین کے عقیدے ہیں کہ وہ فرماتے ہیں کہ گر خیریت دنیا و عقبہ آرزو داری بدرگاہش پیا ہر چنی خواہی تمنا ہے. کہ اگر تو دنیا اور آخرت کی خیر چاہتا ہے، بھلائیاں چاہتا ہے، تو اے فلاں تو مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں آ جا، شہنشاہ کونین کی بارگاہ میں آ جا، اور محبوب رب کائنات کی بارگاہ میں آ جا. اب تجھے اختیار ہے، جو چاہے تمنا کر. خیریت دنیا و عقبہ آرزو داری بدرگاہش پیا ہر چنی خواہی تمنا. اور مصطفیٰ جان رحمت کی تو وہ ذات ہے، وہ شان اللہ نے عطا کی ہے، وہ مرتبہ دیا ہے. خود سرکار فرماتے ہیں کہ میرے رب نے مجھ سے مشورہ طلب فرمایا امت کے تعلق سے. اللہ اللہ، یہ شان کسی کو عطا نہ ہوئی. اور دیکھو اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کہ سرکار اللہ کی ذات تو مشورے سے پاک ہے، اس کو مشورے کی کیا حاجت ہے. مشورہ تو وہاں کیا جاتا ہے جہاں کچھ سمجھ میں بات نہ آ رہی ہو، یا
غلطی ہو جانے کا اندیشہ ہو تو اللہ کی ذات اس سے پاک ہے۔ تو یہ مشورہ صرف مصطفیٰ کی عظمت کو بڑھانے کے لیے، ان کی شان کو ظاہر فرمانے کے لیے تو کہا کہ یہ مشورہ فرمایا اللہ نے مجھ سے کہ میں تیری امت کے تعلق سے کیا معاملہ فرماؤں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ فَقُلْتُ مَا شِئْتَ يَا رَبِّ، اے پروردگار جو تیری مرضی مبارک میں آئے وہ تو کر، اس لیے کہ ہم خلقک و عبادک، کہ وہ تیرے بندے اور تیری مخلوق ہیں۔ تو کہا کہ پھر یہی سوال ہوا، میں نے پھر وہی جواب دے دیا، پھر سہبارہ یہی سوال ہوا، میں نے پھر وہی جواب دے دیا۔ تو اب ارشاد ہوا کہ اے احمد میں تیری امت کے معاملے میں تجھے رسوا نہ کروں گا۔ پھر فبشرنی، مجھے بشارت دی تھی، ان اولا من يدخل الجنة معي من امتی 70,000۔ پھر آگے ارشاد ہوا ومع كل 1000 70,000 وليس عليهم حساب۔ اللہ اللہ کیسی شان مصطفیٰ کو عطا کی گئی۔ فرماتے ہیں کہ کل روز محشر میرے ساتھ میری امت کے 70,000 لوگ میرے ساتھ جنت میں جائیں گے۔ پھر ہر 70,000 ہر ہزار کے ساتھ 70,000 ہوں گے، اور یہ وہ ہوں گے جو بلا حساب جنت میں داخل کیے جائیں گے۔ ذرا سوچئے کہ اللہ نے مصطفیٰ جان رحمت کو کیسی شان عطا کی۔ تو میں نہیں چاہتا کہ زیادہ ٹائم ہو، اور وہ صاحب جو ہے ابھی ایک سوال کیا تھا کہ ہاں نام آپ نے لے لیا، تو بریلی کا اعلان تو ہے، کیسٹیں موجود ہیں، مگر وہ ایسا فریب دیتے ہیں کہ نہیں فلاں نے کوئی اعتراض نہیں کیا، تاج الشریعہ نے کچھ نہیں کہا ہمارے بارے میں، تاج الشریعہ کی تعریف کرتے ہیں، فلاں تو یہ کہتے ہیں۔ مگر بریلی کا یہ اعلان ہے کہ وہ جماعت مسلک اعلیٰ حضرت کی مبلغ نہیں ہے۔ اب بات یہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر لوگ کہتے ہیں کام کر رہے ہیں تو ہم کہہ رہے ہیں کیا کام کر رہے ہیں ہمیں بتائیں ذرا۔ کہا نماز، یہی بتائیں گے، وہ نماز کی بھی حقیقت ہے۔ وہ اب اس وقت کیا بیان کیا جائے کہ اصل بات میں کہہ دیتا ہوں کہ اگر نماز تو وہابی بھی پڑھا رہا ہے، نماز دوسرے فرقے بھی پڑھا رہے ہیں، اصل معاملہ ہے عقیدے کا، اور آپ عقیدے کی بات نہیں کرتے۔ اگر آپ مسلک اعلیٰ حضرت کی بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے عقیدے کو بیان کیجئے، بد مذہبوں کا رد کیجئے، وہابیوں کا رد کیجئے، غیر مقلدین کا رد کیجئے۔ اور صرف ایک کتاب کیوں پڑھتے ہیں؟ کیا وہی کتاب اہل سنت کے لیے مفید ہے؟ یہ کس کی روش ہے؟ یہ وہابیہ کی روش ہے کہ وہ جو ہے ایک وہ نہیں، کون سی کتاب ہے وہ، ارے ان کی کتاب جو ہے فضائل اعمال، فضائل اعمال پڑھتے ہیں، وہ بھی ایک کتاب کو پکڑے ہوتے، اور یہ بھی ایک کتاب کو پکڑے ہوتے، فیضان سنت، یہ نام بدلا ہوا ہے لیکن لٹریچر دونوں کو، وہ بھی فضائل اعمال ہے، یہ بھی فضائل اعمال ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ فضائل اعمال کا مطلب ہے عمل کی فضیلت، تو وہاں فضائل اعمال پڑھی جا رہی ہے، اور اس میں کیا ہے فیضان سنت میں وہ بھی فضائل اعمال۔
ٹریک کیوں اس پکڑے گی؟ وہ بھی مسجدوں میں ڈیرا ڈالیں، آپ بھی مسجد میں ڈیرا ڈالیں، آپ بھی اپنے جلسوں کو اجتماع بولیں اور وہ بھی اپنے جلسوں کو اجتماع بولیں، آپ بھی جماعت لے کر گھومیں، وہ بھی جماعت لے کر گھومیں، آپ کے یہاں بھی ان پڑھ، ان کے یہاں بھی ان پڑھ، آپ بھی عرس نہ کریں، وہ بھی عرس نہ کریں، وہ بھی اس کے مخالف اور آپ خاموشی سے مخالفت کریں۔ ارے اتنی بڑی جماعت اگر وہ چاہتی تو کرتی کہ آج جشن غوث اعظم منایا جائے گا اور ساری ہری پگڑیاں یہاں جمع ہوں۔ اب ہری پگڑی تو نہ رہی، یہ بدلتی کیوں ہے؟ یہ بولیاں بدل کیوں جاتی ہیں؟ ارے بھائی، پہلے انہوں نے کہا جب علماء سمجھاتے تھے کہ بھائی ہری پگڑی آپ مانتے ہیں، سنت پوری سنت ادا کیجیے کہ سرکار نے مختلف رنگ استعمال کی، کبھی بدل کے کوئی دوسرا رنگ نہیں، تو کہتے ہیں کہ وہ گنبد خضرا کا کر ہے اور آج انہوں نے کر دیا سترنگی۔ تو ہم پوچھتے ہیں کیا گنبد خضرا سترنگی ہوگی؟ ابھی تو حضرت کا وہ گنبد خضرا اسی کلر کا رنگ ہے، یہ بدل کر گیا۔ پہلے مسواک یہاں رکھی جاتی تھی، میں نے پوچھا ہے، سوال کیا ہے کہ آپ لوگ یہ مسواک اونچی اوپر اور یہاں ایک الگ سے جیب سی جاتی ہے، یہ کیوں کرتے ہیں؟ تو کہا سنت ہے۔ تو میں نے کہا کیا سنت ہے؟ رکھنا جیب میں سنت ہے یا دانتوں میں کرنا سنت ہے؟ تو اب تھوڑا گھبرایا، خاموش ہوا، پھر سوچ کے بولا نہیں وہ اصل میں سنت ہے دل کے قریب۔ تو میں نے کہا دل کے قریب کہاں ہے؟ تھوڑا سا فاصلہ ہے، بیچ میں کپڑا حائل ہے۔ تو ہم مشورہ آپ کو یہ دیتے ہیں کہ آپ اندر کو اس کو بنائیے جگہ اس کی، تاکہ وہ جسم سے مس ہوتی رہے اور آپ پر جو ہے ریاکاری کا الزام بھی کوئی نہ لگا سکے، آپ محفوظ بھی ہو جائیں۔ تو یہ بڑا عجیب سا معاملہ ہے۔ آپ دیکھیے اللہ محفوظ رکھیے کہ کیسے کیسے خواب جو انہی کی کتاب، میں نہیں کہہ رہا ہوں اپنی طرف سے، پھر بھی ان کی کتاب، وہ جو سرکار کا پیغام اٹھارہ پیغام ادھر سے، کس کا تم نے سمجھا کیا ہے؟ نبی محترم کو پیغام سرکار کا آ رہا ہے اور اسی کتاب میں ہے کہ ایک کوئی حج کو گیا اسلامی بھائی، ہم کیا ہے نہیں معلوم، وہ جو ہری پگڑی باندھے وہی اسلامی بھائی، تو اب وہ حج کر رہا، طواف کعبہ میں مصروف ہے، خیال یہ ہے کہ کاش امیر دعوت اسلامی سے ہماری ملاقات ہو جائے۔ تو اب یہ اتنا چھوٹا سا کام، مگر وہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ایسا پیش کرتے ہیں، ماذ اللہ، ہر چھوٹا بڑا کام سرکار کو کرنا ہے۔ اب اتنی بڑی بھیڑ، ہم گناہگار بھی ہیں اور اللہ کے دوسرے نیک بندے بھی ہیں، ارواح اولیاء بھی ہیں، جنوں کی بھی جماعت ہے، نہ جانے کتنی مخلوق ہے، کوئی آ جاتا اس کا ہاتھ پکڑتا اور لے جاتا، مگر انہیں تو سرکار ہی کو پیش کرنا۔ اب اللہ کے حبیب تشریف لا کی کلائی تھامی، اب چلے اور در کعبہ پر پہنچے، دروازہ کھلا، اندر وہ صاحب پہنچے، اور اس میں خواب یہ نہیں ہے کہ وہ دوڑ کر آئے، قدمان رسول پر سر رکھ دیا، وہ وہیں بیٹھے تھے۔ اس ظالم نے اپنی کلائی چھڑائی مصطفیٰ کے ہاتھوں سے اور وہ دوڑ گیا۔ اب ذرا سوچئے کہ جس کی کلائی مصطفیٰ نے تھام لی ہو، جس کو مصطفیٰ کا دامن جس کے ہاتھ آ گیا ہو، تو اس کے پیچھے ہزاروں، ایک نہیں ہزاروں یاد آدمی دوڑے، وہ کہے وہ کسی کی طرف جائے گا، لیکن ایسے بےہودہ خواب، کہیں احمد آباد میں جلسہ ہو رہا ہے،
خواب دیکھنے والا خواب دیکھتا ہے کہ سرکار گڈھا کھود رہی ہے، سرکار بلی اٹھا رہے ہیں، تو کہا کہ یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو کہا تمہیں نہیں معلوم الیاس آدمی آنے والا ہے، ان کا جلسہ ہوگا۔ بتائیے بیٹھیں گے وہ اور گڈھا کھودیں گے سرکار۔ اللہ، یہ ایسی جماعت ہوش میں آئیے، نہ جانے اور کیسا چندے کا شوق، کس قدر چندہ کہ دکانوں کے باکس لگے ہوئے ہیں اور صبح و شام بس چندہ، کتابیں چھاپیں، بہار شریف پڑھیں گے نہیں، بہار شریف چھاپیں گے اور چھاپیں گے، وہ تجارت نہیں، وہ تو سمجھا سکتے ہیں، چھاپیں گے پڑھیں گے نہیں، اور مصنف کتاب کا تذکرہ نہیں۔ الیاس صاحب کا پورا کئی پیج کا لکھیں گے، یہ کیا کتاب کی مصنف کتاب کا ذکر ہو، ان کا تعارف وہ نہیں ہے، یہ اس میں اب مسئلہ یہ ہے کہ ایڈورٹائزمنٹ ہے، کتاب چھپی، تجارت بھی ہوئی، اور ساتھ ہی یہ کہ وہ ایڈورٹائزمنٹ ہو کہ اب جو کتاب خریدے گا، اب کبھی بھی وہ کتاب کھلے گی تو اس میں تذکرہ دعوت اسلامی کا بھی ہوگا، امیر دعوت اسلامی کا بھی ہوگا، جو بھی کتاب کو ملفوظات ہیں، جو کتابیں ہم چھاپتے ہیں، سنا یہ ہے کہ اس میں سے الملفوظات شریف میں سے وہ سوال اعلیٰ حضرت سے تو بدعقیدگی کے تعلق سے کچھ سوال تھا تو اس کو غائب کر دیا۔ اب کل کو یہ جھگڑا پڑے گا، وہ کہیں گے ملفوظ شریف میں ایسا ہے، دوسری کتاب آئے گی نہیں ایسا نہیں ہے، یہ جھگڑا ڈالتے ہیں، یہ کچھ کبھی فیضان سنت میں بھی یہی حال ہے، کچھ مسائل نکال دیں گے، پھر دوسری ایڈجن وہ نہیں ہوں گے، پھر بڑھا دیں گے، کچھ گھٹا دیں گے، تاکہ ہم جو نسخہ رکھیں اس پہ کہیں ایسا لکھا ہے، ہمارے پاس بھی ملاتے ہیں، اس میں تو ایسا نہیں، تو تاکہ جان بھی بچ جائے۔ اور یہ پگڑی بدلنے کی بھی اس میں بھی بہت بڑی وہ ہے کہ کئی جگہ واچ کیا گیا کہ فلاں موقع تھا دعوت اسلامی، فلاں موقع تھا وہ نہیں نظر آیا، اتنی بڑی جماعت مبلغ کہتے ہیں اپنے آپ کو دین کا، اور یہ غائب ہو جاتے ہیں اپنے موقع پہ، تو انہوں نے یہ ترکیب کری کہ پگڑیاں بدل دو، جب ظاہر کرنا ہو ہری باندھو، جب انڈر گراؤنڈ ہونا ہو تو کوئی اور کلر کرو۔ بہت ساری میں اچھے سے ان کے تعلق سے بیان کر سکتا ہوں کہ یہ ڈریس کیوں ہے، دین کی تبلیغ، اس کے لیے ایک خاص ڈریس ہے، اس کی کوئی حل نہیں، اور یہ صرف سودے بازی ہے۔ جیسے ایئر لائنس ہے، اس میں انڈیگو کا اسٹاف ایک ڈریس پہنتا ہے، جیٹ ایئر ویز کا ایک ڈریس ہے، تو ان کا ایک ڈریس کوڈ ہے، اس کو پہننا ہے، اس کے بعد آپ کی تنخواہ 15,000 20,000، یہ کام کرنا ہے، ایسا ڈریس پہننا ہے، اب وہ چلتا رہے گا۔ خیر بہرحال زیادہ بات کڑوی نہ ہو جائے تو، اور علماء پر اعتراض کہ صاحب وہ ہوائی جہاز اور فلاں کا ٹکٹ اور فلاں کا ٹکٹ اللہ دے رہا ہے تو اس میں حرج کیا ہے؟ کوئی ناجائز ہے؟ سفر چاہے جیسے بھی سہولت اللہ نے سہولت دی، علماء پر اعتراض کرنا، اور کیا یہ پیدل چلتے ہیں؟ یہ کیا دوسرے ممالک میں پیدل جاتے ہیں؟ یہ نہیں جاتے ہیں، اور پھر جاہل جاتے ہیں، عالم جائے، عالم کے سفر پہ اعتراض، اور جاہل ہوئے اور وہاں بے دینی پھیلائے، غلط مسائل بیان کرے، اور تصویر کشی مسجد میں ویڈیو، ایک وہ موقع تھا کہ جب ٹی وی توڑوائے جا رہے تھے، وہ بھی ایک چلو ابھی جس نے خریدا ہے وہ دوسرے کو بیچ سکتا ہے، تو توڑوایا، مال کو ضائع کیا، اور اب وہی ٹی وی
وہ باعث برکت اور نہ جانے کیا کیا اس کے تعلق سے اعتراض وہ بتاتے ہیں. اور قبر میں ایک واقعہ جب یہ لوگ کہانیاں بہت پڑھتے ہیں. کہا کہ ایک عورت تھی، کوئی لڑکی تھی، وہ ٹی وی دیکھتی تھی. اس وقت یہ ٹی وی کے خلاف ہے، تو یہ کہانی بڑی تھی انہوں نے کہ وہ ٹی وی دیکھتی تھی، اس کا میت بھاری ہو گئی، اٹھ نہیں رہی ہے. تو کہا کہ کوئی اللہ والا ظاہر ہوا، اس نے کہا کہ اس کی میت میں ٹی وی رکھو تب یہ اٹھ پائے. تو کہا کہ وہ جیسے ٹی وی رکھا تو ہلکی ہو گئی اور قبر میں اتار دیا گیا. تو قبر میں وہ ٹی وی ساتھ گیا. تو کہا اللہ سے ڈرو، اور دیکھو کتنا بڑا وبال، اس کا کیا حال ہوگا قبر میں. اور آج جو ہے وہ خود ٹی وی لگوا رہے ہیں، چوراہوں پہ پھوڑا ہے، ناگپور میں جو ہے ٹی وی پر پتھر مارو شیطان کو، مارو شیطان. اب وہ شیطان پتہ نہیں کیا بن گیا. ہاں اللہ تعالی بہت میں نے کہا کہ بھئی آپ لوگ یہ ایسے خواب کیوں گڑتے ہیں؟ تو کہا کہ حضرت خواب پہ کیا حکم لگا سکتے ہیں؟ میں نے خواب پہ تو نہیں لگا سکتے، میں جھوٹ پہ تو لگا سکتے. میں نے ایک تقریر کی تھی تو اس پہ بھی اعتراض کیا کہ صاحب وہ کیا دل کو پڑھ رہے ہیں؟ دل کو نہیں پڑھ رہے ہیں، حالات تو بتاتے ہیں نا. بھئی کسی کا رنگ ڈھنگ کردار سے ہی آدمی فیصلے کرتا ہے. جو جیسا عمل کرے گا اس کے عمل کے حساب سے ہی تو حکم لگے گا. آپ جیسا عمل کر رہے ہیں، آپ کے دل میں کیا نہیں، عمل کیسا ہے. جو مسجد میں جا رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، اس کے تعلق سے ہم یہی سمجھیں کہ مسلمان. اب اس کے دل میں کفر ہو، منافق کس کو کہتے ہیں؟ کہ جو بظاہر مسلمان ہے اور دل میں کفر تھا. تو دل کا حال تو نہیں معلوم، دل کا حال ہم نہیں پڑھ رہے ہیں، لیکن ظاہر حال کو دیکھ کر ہی ہم کہہ رہے ہیں. اللہ تعالی ہمیں اس دور کے فتنوں سے بچائے اور رنگ برنگے مولویوں سے جو آج کل آپ دیکھتے ہیں. آج ہو کیا رہا ہے کہ واٹس ایپ، یوٹیوب، اس سے نوجوان فیصلہ کرتا ہے. نہ اس کا عقیدہ پتا، نہ اس کا عمل و کردار پتا. اس نے سنا، اس کو اچھی لگی، ان کو بلائے. اب سمجھ لو کہ اگر اس نے کوئی خلاف شرع بات کی اور لوگوں میں وہ رائج ہو گئی تو یہ جلسہ کرانے والے بھی بچیں گے. اور ایسا جلسہ نہیں ہے، اس کا کوئی ثواب نہیں بلکہ عقاب کا باعث ہے، وہ پکڑ ہوگی اس کی. لہذا سچے علماء، دیندار، پرہیزگار، ان کو بلا کر جلسہ کرائیے. اور اگر اس نہ ملے کوئی تو جلسہ نہ ہو. ایسے ہونے سے نہ ہونا اچھا ہے. بہت سارے فتنے اور ایسے پیر گھوم رہے ہیں، یہ وہابیت کو ٹونک دیتے ہیں، ٹونک پلا رہے. ان کی وجہ سے لوگ بدزن ہو رہے ہیں، لوگ پیری مریدی سے دور ہو رہے ہیں اور وہابیت کو فروغ مل رہا ہے. یہ عورتوں کے ساتھ بیٹھنا، عورتوں سے پیر دبوانا، عورتوں کو بے حجاب کرنا، اور یہ وجد آنا. سما کی محفل میں وجد آ گیا، عورت بھی ناچ رہی، پیر صاحب بھی ناچ رہے ہیں، اور یہ وہابی دکھاتا ہے. حرمین شریفین میں جب حاجی حج کو جاتے ہیں تو وہاں پر ان کو یہ اسکرین لگا کر وہ دکھائی جاتی ہے کہ دیکھو یہ بریلوی، یہ دیکھو پیری مریدی مال. تو ظاہر ہے وہ دیکھتا ہے آنکھوں سے اور وہ دور ہو جاتا ہے، تو نفرت کرتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عمل عطا. اللہ نے عورتوں کو پردے کا حکم دیا ہے اور یہ پیر کہتا ہے کہ عورت وہ مریدہ جو ہے وہ بیٹی سمان ہے، بیٹی جیسی ہے. تو ٹھیک ہے بیٹی جیسی ہو مگر بیٹی نہیں ہے.
اور وہ محرم نہیں، آپ اس کے محرم نہیں، لہذا اس سے پردہ ہے آپ کا۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عمل عطا فرمائے اور اس مجلس کو قبول و مقبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو حضرات بیعت ہونا چاہتے ہیں صلاۃ السلام کے بعد وہ سامنے تشریف لے آئیں۔ مصطفیٰ جانے رحمان کے نام سلام شمع بز میں ہدایت کے نام شہر یاری تاجدار حرم شہر